اب تو ستار صاحب دامت برکات و نادیہ کو مدعو کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ موج گل موج صبا موج سحر لگتی ہے، موج گل موج صبا موج سحر لگتی ہے، سر سے پاؤں تک وہ سما ہے کہ نظر لگتی ہے، لمحے لمحے میں بسی ہے تیری آمد کی مہر، آج کی رات تو خوشیوں کا سفر لگتی ہے۔ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جوانی یار بولتا ہے آپ رکھا کرسی بیچ میں چاہیے بھائی، یہ سائڈ ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ بھیڑ میں ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وشفيعنا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، وقال الله تعالى في القرآن المجيد صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام اور معصوم سے پیارے طلباء عزیز اور یہاں پر تشریف لائے ہوئے دور دراز سے مہمانان اکرام، آپ تمام حضرات بڑے قابل احترام ہیں۔ آپ حضرات اپنے وقت کو قربان کر کے اپنے تمام سفروں کی صعوبتیں برداشت کر کے اور آرام کو چھوڑ کر یہاں پر تشریف فرما ہوئے، اور ہمارے علاقے کے ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ یہاں پر چند ہی نظر آتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہاں علاقے کے لوگ اپنے ہی گھروں پر اپنے ہی بیٹھکوں میں بڑے اطمینان سے وہیں تمام علماء کرام کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں پر آئے تو میزبان کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ مہمان کا استقبال کرے، مہمان نوازی کرے۔ اس لیے یہاں پر جو ادھر ادھر سے دور دراز سے ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، علماء کرام، مہمانان خصوصی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، علاقے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا استقبال کریں، اور استقبال اسی میں ہے کہ آپ آئیے جلسے گاہ میں اور ان علماء کرام کی تقاریر سنیے، ان کے بیانات سے مستفید ہوئیے اور ان کی بتلائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ آپ حضرات اس کے یہ ثمرات دیکھیں گے کہ آپ کی نہ جانے کتنی صعوبتیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوں گی، اور نہ جانے کتنے آفات بلایات ختم ہوں گی، نہ جانے کتنے حادثات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، نہ جانے گھر کے اندر جو بے برکتیاں آ گئی ہیں، گھروں کے اندر برکتوں کا نزول ہو جائے گا،
اور جو رحمتوں کے فرشتے آنے بند ہو گئے، رحمتوں کے فرشتوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ کاروبار جو ٹوٹ گئے ہیں، ان علماء کرام کے یہاں پر قدم پڑنے سے نہ جانے اللہ ہمارے کاروبار میں پھر سے وہی برکتیں عطا فرما دے جو الجھنوں میں ہم الجھ گئے ہیں۔ نہ جانے کتنی الجھنیں سلجھ جائیں گی اور نہ جانے کتنے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ شاید ان علماء کرام کے یہاں پر آنے سے ان کے گھر بس جائیں گے۔ بھائی کا بھائی دشمن ہو گیا، نہ جانے بھائی بھائی میں پیار پیدا ہو جائے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو گئی، نہ جانے ان علماء کرام کے یہاں آنے سے ماں باپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، جو ان کے حصے میں نہ جانے کتنی پریشانیاں آنے والی تھی وہ ختم ہو جائیں گی، اور نہ جانے ان علماء کرام کے یہاں آنے سے ہماری بستیوں پر کتنی رحمتوں کی بارش ہو جائے۔ آپ حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ علماء کرام ٹھالی ہیں، یہ بیکارے ہیں؟ نہیں نہیں، خدا پاک کی قسم، یہ وہ علماء کرام ہیں جن کا اللہ رب العزت بے ادب احترام کرتا ہے۔ فرشتے ان سے مسافے کے لیے ترستے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے مالدار لوگ ان سے مسافے کے لیے ترستے ہیں۔ ہم یہ ان کا اگر استقبال نہیں کریں گے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں نہیں آئیں گے، تو شاید یوں کہنا پڑ سکتا ہے کہ ہم نے ان علماء کرام کی ناقدری کی۔ اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی کسی کی ناقدری کرے گا، مثل مشہور ہے کہ قدردانوں کو دیا جاتا ہے دین اور ناقدروں سے لیا جاتا ہے چین۔ جو آج ہمیں اللہ نے نمازیں پڑھنے کی توفیق دے رکھی ہے، شاید اس کا نتیجہ یہ ہو جائے کہ بے قدری کا کہ ہماری نسلوں کے اندر نماز پڑھنے والا بھی کوئی نہ رہے۔ قرآن کریم پڑھنے کی اور حفاظ کرام بننے اور علماء کرام بننے کی تو بہت دور کے خواب کی بات ہے، اگر یہ ناقدری کی تو شاید کہیں یہ عالم ہمارے سامنے آ جائے۔ اس لیے میں اپنے تمام علاقے کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے آرام اور راحت کو چھوڑ کر پہلے آپ یہاں جلسے گاہ میں آئیے۔ ان علماء کرام کی زیارت کرنا ہی کتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر حدیث پاک میں آتا ہے ایک عالم کی زیارت کر لینا 1000 نفلوں سے پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان جو اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اس کی شادی کا نمبر آتا ہے، گھر والے جب اس کی شادی کا کہیں پیغام پہنچاتے ہیں، اتفاق سے یہ بالکل ان پڑھ ہے، اس کی شادی جب کہیں ہوتی ہے، اس کی شادی کی جب کہیں بات ہوتی ہے تو وہ ایک حافظ قرآن بچی سے ہو جاتی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے، خوشی کے مارے پھول اٹھتا ہے اور جھومتا ہے، یار دوستوں سے بتلاتا ہے میرا کیسا نصیب ہے کہ میری حیات شریک جو آنے والی ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ آپ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں کوئی بچی حافظ قرآن ہمارے نکاح میں آ جائے؟ ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے، اور جو بڑے ہو چکے ہیں جن کی شادیاں ہو گئی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی اگر شادی ہو تو ایسی بچی ہمیں مل جائے نیک جو قرآن کریم کی حافظ قرآن ہو، روز مرہ ہمارے گھر میں قرآن کریم پڑھا جائے، ہمارے گھر میں برکت آ جائے، نحوست ختم ہو جائے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ آپ حضرات بھی چاہتے ہیں؟ اس نوجوان کی شادی کا جب یہ پیغام اس بچی کے یہاں پہنچا، یہ بہت خوش ہوا، یا رسول اللہ خوشی خوشی بتلاتا پھر رہا ہے۔ اسی اثنا میں نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو کر بچی گھر میں آ جاتی ہے۔ بچی جب گھر میں آ جاتی ہے، یہ اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ بیوی کہتی ہے دیکھو جی بات سنو، مسئلہ یہ ہے قرآن کریم کے اوپر قرآن کریم رکھا جائے، قرآن کریم کے اوپر قرآن کریم رکھا جائے، اس کی بے حرمتی نہیں، لیکن قرآن کریم کے اوپر کوئی دوسری کتاب رکھی جائے، قرآن کریم کی یہ بے حرمتی ہے۔ میرے سینے میں قرآن
گھبراہٹ پیدا ہو گئی کہ ہاں کہیں واقعی میں نے اگر اللہ کے کلام کی میں نے بے حرمتی کر دی تو کہیں اس کا وبال میرے اوپر نہ پڑ جائے. یہ پریشان ہے. کتنی خوشی خوشی سے اس نے شادی کرائی, کتنی یار دوستوں کو شادی میں بلایا, بے انتہا خوشی میں. اب یہ کسی اپنے دوست سے ملاقات کی, اس نے کہا کہ میری ساری خوشیوں کا مزہ گرا ہو گیا. کہ کیا ہوا کہ بیوی نے یہ مسئلہ سامنے رکھ دیا کہ میرے سینے میں قرآن, تیرے سینے میں قرآن نہیں ہے, اس لیے میں تجھے یہ اجازت نہیں دیتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو قرآن کریم جو میرے سینے میں ہے اس کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے. حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں تھا, لیکن ان پڑھ تھا, اس کا یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اور یہ رات کو وہاں سے نکل اور کہیں اپنے دوستوں کے پاس پہنچا. اس نے کسی سے معلومات کی تو اب کیا ہوتا ہے, کسی نے بتلایا کسی اللہ والے کے پاس چلا جا, وہاں جا کر تیرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ تلاش میں لگا, صبح ہوئی, یہ کسی سے معلوم کرتا کرتا یہ کسی عالم دین کے پاس پہنچا اور اس نے جا کر تمام اپنی جتنی زندگی کی جو خوشیاں تھی, جو اس کی گرگری ہو چکی تھی, جو اس کی زندگی کا مزہ خراب ہو چکا تھا, سارا بیان کیا. ان عالم دین نے کہا کہ اچھا آج تمہیں کام کرو, ہمارے پاس قیام کرو, صبح کو فجر کی نماز ہوگی, میری دائیں جانب آ کر بیٹھ جانا. یہ صبح ساری رات سویا نہیں, صبح کو فجر کی اذان ہوتی ہے, یہ سویرے پہنچ جاتا ہے اور مسجد میں جا کر جہاں وہ عالم دین بیٹھا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے دائیں جانب بیٹھ گیا. امام عالم دین نماز پڑھنے کے لیے آ گئے. جب نماز سے فارغ ہوئے اور انہوں نے دائیں جانب سلام پھیرا, یوں کر کے سلام پھیرا اور اس کو سی نظر سے دیکھا, بس یہ اپنے دل میں یہ محسوس کرنے لگا کہ شاید میرے دل کے اندر کوئی چیز آئی ہے. یہ اپنے آپ میں محسوس کر رہا تھا. اس نے جگہ جگہ سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. یہ اپنے دل میں محسوس کیا کہ ہاں تو حافظ قرآن ہو گیا. ان سے ملاقات کر کے اپنے گھر واپس آیا. جب شام ہوئی بیوی کے پاس جاتا ہے, بیوی نے پہلی رات والا مسئلہ پھر دوبارہ اس کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو جی بات سنو, میرے سینے میں قرآن ہے, تمہارے سینے میں قرآن نہیں. اگر تم نے کہیں اس کی بے حرمتی کر دی, اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے, کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آ جائے. اس نے کہا کہ ہاں ہاں مسئلہ میں بھی سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. قرآن کریم کے اوپر قرآن رکھا جائے, اس کی بے حرمتی نہیں. تیرے سینے میں قرآن ہے تو میرے سینے میں بھی قرآن ہے. بیوی کہنے لگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کل تک تو ان پڑھ ہے, انگوٹھا چھاپ ہے, آج کہہ رہا ہے میں حافظ قرآن ہوں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا اگر تجھے یقین نہیں آ رہا تو تیرا جہاں سے دل چاہے پڑھوائے. بیوی نے جب نہ جانے کس کس پارے میں سے, کبھی کسی پارے میں سے, کبھی کسی صورت میں سے, جگہ جگہ سے اسے قرآن کریم پڑھوایا. اس نے فٹافٹ قرآن کریم پڑھ دیا. بیوی نے کہا کہ ہاں یہ تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم حافظ قرآن ہو, لیکن یہ بتلائیے کل سے اب تک تم حافظ قرآن کیسے بن گئے, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا کہ تجھے سمجھاتا ہوں, آپ یہ ایک بات بتلائیے, ننھا سا ایک بچہ ہو, معصوم سا ایک بچہ ہو, ماں کا دودھ پینے والا ایک بچہ ہو, اگر کسی فنکشن میں چلا جائے, ماں اس کو سجا کر لے جائے, ماں اس کو ماتھے پر ٹیکا لگا کر لے جائے, بہترین خوبصورت اس کے کپڑے پہنا کر اس کو کسی فنکشن میں لے جائے, اور وہاں کسی نمازی کی نہیں, کسی عالم کی نہیں, کسی بے نمازی کی اس کو نظر لگ جائے, کسی ناپاک کی اس کو نظر لگ جائے, وہ نظر یہ اثر کرتی ہے کہ بچے کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے, رو رو کے برا حال کر دیتا ہے. ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اس کو حافظ صاحب کے پاس لے جاؤ, امام صاحب کے پاس لے جائیے, اسے دم کرا کر کے لائیے. اس بچے کو لے کر اور امام صاحب کے پاس لے جاتا ہے, دم کرا کر واپس گھر لاتا ہے. اس کی نظر اتر جاتی ہے, اس کی نظر اتر جاتی ہے, گھر آ کے ماں کا دودھ پینے لگتا ہے. اگر ایک بچے کو ایک نظر لگ کر اس کو اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ سکتا ہے, مجھے اگر کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے تو میں حافظ قرآن کیوں نہیں بن سکتا. اس لیے محترم دوستو, میرے علاقے کے لوگوں, اگر آپ یہاں روبرو ہو کر ان علماء کرام کی
زیارت نہیں کر سکتے اور صرف یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم اپنے علماء کرام کی باتیں سن رہے ہیں تو آپ ان کی زیارت سے محروم رہے. نہ جانے آپ کی ان کی نظر آپ پر کون سی پڑ سکتی تھی. اگر محبت والی نظر پڑ جائے تو حضور پاک علیہ السلام کی اگر محبت والی نظر پڑ جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان کی دولت سے نوازا جاتا ہے. اگر ابو جہل پر پڑ جائے تو اس میں سے بدبو آنے لگ جاتی ہے. تو سوچیں اگر ان علماء کرام کی نظر ہم پر پڑ گئی ہم پر لگ گئی تو خدا پاک کی قسم نہ جانے کتنے بگڑے ہوئے کام سدھر سکتے ہیں. آپ نے یہ تو سنا ہوگا نظر اتنی خطرناک چیز ہے. اگر کسی کے مکان پر لگ جائے مکان کھنڈر ہو سکتا ہے. کسی کی سواری پر لگ جائے کمانہ بن سکتی ہے. اور یہیں تک نہیں کسی کے کاروبار پر لگ جائے تو ٹھپ ہو جاتا ہے. یہیں تک نہیں پتھر پر لگ جائے تو پھٹ کر دو ٹکڑے ہو سکتا ہے. آپ ان علماء کرام کی نظروں سے بچنا چاہتے ہیں؟ ارے نہیں جہاں بھی آپ کو مل جائے روبرو ہو کر بیٹھیے آمنے سامنے بیٹھیے اور ان پر نظر لگا کر کے رکھیے کہ ان کی آپ کی نظر جب ان کے چہرے پر پڑتی ہوگی آپ کو اللہ عبادت کا ثواب دے گا. مگر افسوس بڑا افسوس کتنی افسوس کی بات ہے. اتنا بڑا علاقہ جس میں نہ جانے کتنے ہزار لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہی علاقے کے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں بھی نہیں. تو یہ علماء کرام کے آنے والوں کی ناقدری نہیں ہے تو اور کیا ہے. سوچ لیں ہم اپنے گھر میں آرام تو کر سکتے ہیں مگر چین کی نیند نہیں سو سکتے ان علماء کرام کی ناقدری کر کے. اس لیے میں آپ سے بار بار یہ یاد کروں گا کہ آپ اپنے علماء کرام کی قدر کیجئے. نوجوانوں خاص طور پر اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے. اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کیجئے. نوجوانوں ایک واقعہ سناتا ہوں بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک نوجوان اپنی جوانی پہ پہنچا. وہ بالکل نوجوان تھا. اپنی ماں کے اکلوتا بیٹا تھا. باپ کا سایہ سر سے اتر چکا تھا. باپ کا پہلے انتقال ہو چکا تھا. یہ اس ماں نے اپنے اس اکلے کو بیٹے کو کس طرح پالا ہوگا. کیسی اس کی پرورش کا انتظام کیے ہوں گے. کس کے برتن دھوئے ہوں گے. کس کے گھر کی جھاڑو لگائی ہوگی اور اس کی تمام خوشیوں کے لیے پیسے مہیا کیے ہوں گے. اس کے لیے سامان مہیا کیا ہوگا کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے میرے بیٹے کی کوئی خواہش نہ رہ جائے. لیکن جب یہ نوجوان اپنی جوانی کو پہنچتا ہے ماں اس کی شادی کر دیتی ہے. بیوی گھر میں آ جاتی ہے لیکن یہ نوجوان ہے سر سے باپ کا سایہ نہیں خوف کسی کا رہا نہیں. یہ اپنے دوستوں میں یہ اپنے یاروں میں لگ گیا. یاروں میں یاری ہو گئی. یاروں کے ساتھ گھومنے لگا. یاروں کے ساتھ بازاروں میں جانے لگا. یاروں کے ساتھ نہ جانے شرابوں کے اڈوں پر جانے لگا اور نہ جانے گھر پر رات کو کس وقت آتا تھا. بوڑھی ماں اپنے بیٹے کا انتظار کرتی اور سوچتی کہ میرا بیٹا نہ جانے کس حال میں کہاں ہوگا. اور وہ راتوں نہ جانے آدھی رات تک وہ اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہتی. بیٹا نہ جانے کس رات میں آتا کتنی تاخیر سے آتا. ماں کو بڑی بےکلی ہوا کرتی تھی کہ میں نے اس کو سوکھے میں سلایا گیلے میں آپ لیتی. نہ جانے کسی صحبت برداشت تھی اس نوجوان کے لیے. جب یہ نوجوان اپنی جوانی پر پہنچ کر یاروں میں لگ گیا یاروں میں یاری ہو گئی. ایک روز شراب پی کر اور یہ جھومتا ہوا آ رہا تھا. ماں گھر پر اس کا انتظار کر رہی تھی. ماں سوچ رہی تھی آج آئے میں اس کے 2-4 تھپڑ لگاؤں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ اس بوڑھی ماں کو کب تک ستاتا رہے گا. جب یہ نوجوان جھومتا ہوا گھر کے دروازے پر پہنچا اور اس نے آ کر گھر کے دروازے کا کنڈا کھٹکھٹایا. ماں جلدی سے دوڑ کر دروازے پر پہنچی اور دروازہ کھولا اور اس نے یہاں سے یوں گرے پان پکڑ کر اور یوں ہلایا بس اتنا ہلایا ہی تھا کہ اس شراب کے نشے میں نوجوان نے اپنی ماں کے منہ پر ایسا تھپڑ مارا کہ ماں دم سے نیچے گری اور بیوی گھر میں سے نکل کر آئے کہ نہ جانے کیا چیز گر گئی ہے. دیکھا کہ بوڑھی ماں نیچے پڑی ہوئی ہے. اس کا ہاتھ پکڑا ماں کے کمرے میں لے گئی. 4 پائی پر لٹا کر آئی. پھر نوجوان کا ہاتھ
ہاتھ پکڑا, اپنے کمرے میں لے کر آئی اور ایک چادر لے کر آئی کہ ماں کو اڑا دوں. ماں کو اڑانے کے لیے جب آئی تو ماں آگ بنتے ہوئے لیٹی ہوئی تھی اور یوں بد دعا دے رہی تھی, خدایا خدایا ایسی اولاد کو ماں کا جنازہ بھی نصیب نہ ہو, ماں کے جنازے کا کندھا نصیب نہ ہو. الہی یا تو صبح کا سورج اسے دیکھنا نصیب نہ ہو یا مجھے دیکھنا نصیب نہ ہو. یہ بد دعا دے رہی تھی. جس ماں نے اس نوجوان کے لیے مصیبتیں اٹھائی, پیروں کو پیروں سے دعائیں کرائی, حافظوں عالموں سے دعائیں کرائی, یار رشتہ داروں سے دعائیں کرائی, آج وہی ماں یوں کہنے پر مجبور ہے کہ خدایا ایسے اولاد کو یا تو صبح کو اسے دیکھنا سورج نصیب نہ ہو یا مجھے دیکھنا نصیب نہ ہو. ہوتا کیا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے اس نوجوان کا نشہ اتر جاتا ہے. یہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے تم نے رات کیا کیا کہ تم نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا. کہ اچھا میں نے اپنے ماں کے منہ پر تھپڑ مارا, کہ ہاں, کہ چلو معافی مانگ لیتا ہوں. ماں کے کمرے میں جاتا ہے, ماں کے پیٹ کا انگوٹھا پکڑ کر ہلاتا ہے. ماں بولی نہیں, سوچا کہ غصے میں ہے, ناراض ہے, سرہانے کی طرف گیا, سر کی جانب گیا اور جا کر ماں کے سر سے چادر اتاری تو خدا پاک کی قسم ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اب کیا تھا, یاروں کو فون کر دیا گیا, رشتہ داروں کو فون کر دیا گیا, یار رشتہ دار آ گئے. اسی دوران اس کے پیر کے انگوٹھے میں ایک دانہ نکلا, اس کو کھجلاتے اتنا زخم ہوا, برداشت سے باہر ہو گیا. کسی طبیب کو بلایا گیا, علاج معالجہ کرایا گیا, اس کو آرام نہ ملا. کسی مشورہ دیا کہ کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھلائے, کسی ہسپتال میں لے جائے. اس کو وہاں پر ہسپتال میں بھرتی کر دیا گیا اور یہاں رشتہ داروں نے ماں کو کفن دے کر غسل دے کر دفنا کیا. ماں کا کندھا اسے نصیب نہ ہوا. کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کو اسے مزہ چکھانا تھا. ماں کے منہ پر جو تھپڑ مارا, ماں جو اپنا منہ کسی کو دکھانے کے لائق نہ رہی تھی, ماں نے یہ بد دعا اس لیے کی تھی کہ کس کو منہ دکھلاؤں گی کہ اس کے بیٹے نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اسی بیماری میں جو پاس پیسہ تھا سارا خرچ ہو گیا, مکان بک گیا, پھر بھی علاج نہ ہو سکا اور یہاں تک کہ ہسپتال والوں نے ہسپتال سے باہر نکال دیا. بھیک مانگ کر علاج کرانے لگا. ایک روز اسٹیشن کے قریب یہ بھیک مانگ رہا تھا. ادھر سے کوئی اللہ والے گزر رہے تھے. جب وہ ادھر سے آ رہے تھے, ان کا پیچھے سے دامن پکڑا اور کھینچ لیا. انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہ کیا بات ہے, ہاتھ جوڑ کر یوں کہنے لگا, اللہ والوں مجھے بھیک نہیں چاہیے, مجھے پیسے نہیں چاہیے. کہا کہ پھر کیا چاہیے؟ کپڑا چاہیے. کہ نہیں مجھے کپڑا نہیں چاہیے. کہ روٹی چاہیے. کہ نہیں روٹی نہیں چاہیے. کہ پھر کیا بات ہے بتلائیے. اس نے اپنے کان سے یوں کپڑا ہٹایا اور دیکھا کہ اس میں زخم ہے, راتوں پیٹ چل رہا ہے. اتنا زخم ہے کہ اندر کی ہڈی نظر آ رہی ہے, کیڑے اس میں چل رہے ہیں. رو کر کے کہنے لگا, اللہ والا صرف اتنا بتا دو, اگر ماں کو دنیا میں ستانے کا یہ عذاب ہے تو آخرت میں کیا عذاب ہوگا. اس لیے نوجوانوں ہوش میں آئیے. جو آج ماں باپ کو رلا رہے ہیں, کل تمہیں رونا پڑے گا. یہ پانی کے آنسو رو رہے ہیں, تمہیں خون کے آنسو رونے پڑیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ماں باپ کو ستاؤ, انہیں رلاؤ اور تمہاری زندگی خوشیوں سے کٹ جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس صرف مجھے آپ سے تو اتنے دیر کے لیے روبرو ہونا تھا کہ آپ ان علماء کرام کی قدر کیجئے, آپ ان کے آنے والے مہمانوں کا استقبال کیجئے. اور استقبال اسی میں ہے کہ آپ اس مجمع کو پورا بھریے, اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں جلسے گاہ میں آئیے. بس آپ سے یہ عرض کرنا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیرا جزا. واقعی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم والدین کی خدمت کریں. کسی شاعر نے کہا, رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی, رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی, اس کی دعا پہ آئی مصیبت بھی ٹال دی. قرآن نے ماں کے پیار کی اس طرح مثال دی, جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی.